واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ رمضان المبارک ہمارے سروں پہ سایہ کرنے والا ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک بڑے ہی بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم داخل ہونے والے ہیں۔ زندگی کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا، ہم بھی نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس کو یہ رمضان نصیب ہوگا۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحت کے ساتھ ایمان، عافیت، استقامت اور برکت کے ساتھ یہ رمضان نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے، اس حوالے سے کیا منصوبے، کیا عزائم ہمارے ذہنوں میں ہونے چاہیے، چند گزارشات اس بارے میں آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سب سے پہلی چیز رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے نیت، اس کا اخلاص اور پختہ عزم۔ مومن کی نیت میں اللہ رب العزت نے بہت عظمت رکھی ہوئی ہے۔ نیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے اس رمضان میں بہت ساری نیکیوں کی نیت پختہ کر لی، اللہ نہ کرے کسی وجہ سے رکاوٹ آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، زندگی نے وفا نہ کی، تو نیت میں اتنی برکت ہے کہ سچی نیت کی وجہ سے اللہ ساری نیکیوں کا ثواب نصیب فرما دیتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے یہ پتہ ہے کہ رب سے ملنا ہے، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔
یعنی خالص نیت. اس نیت میں سر فہرست سب سے بنیادی اور اہم چیز یہ نیت ہے کہ یا اللہ تو صحت کے ساتھ رکھنا، رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے. روزے رکھنا فرض ہے. ایک مزدور بھی نیت کرے، ایک کاریگر بھی نیت کرے، ایک غریب بھی نیت کرے، مالدار بھی نیت کرے، وہ لوگ بھی نیت کریں جن کو لگتا ہے کہ روزہ بہت مشکل ہے، میں کیسے رکھوں گا، مجھ سے تو نہیں رکھا جائے گا، عادت ہے ہر وقت کھانے اور پینے کی اور اسے کنٹرول کرنا مشکل ہے، یا کام کی نوعیت ایسی ہے کہ روزہ رکھنا مشکل محسوس ہوتا ہے. اللہ کے حضور امید ہے کہ جتنی سچی نیت ہوگی اور پختہ نیت ہوگی رب ذوالجلال خود ہی اسے روزے کی توفیق نصیب فرما دیں گے. اس حوالے سے دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے بعد سب سے اہم ترین کام قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. قرآن اہل ایمان کی زندگی ہے، زندگی روح ہے. جس شخص کے گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، جس شخص کی زبان پہ قرآن جاری نہیں ہوتا، جس شخص کے ماحول میں قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے پوری بصیرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، وہ ایسے ہی ہے جیسے چلتی پھرتی لاش ہے اور اس کے اندر روح کوئی نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے آپ کی طرف روح بھیجی ہے. روح، قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے. روح کیونکہ جیسے روح کے بغیر ہمارے جسم میں جان کوئی نہیں، ایسے ہی قرآن کے بغیر ایمان میں جان کوئی نہیں. یہ معاشرے کی روح ہے، یہ فرد کی روح ہے، یہ دل کی زندگی ہے. اس کے بغیر دلوں کی زندگی کوئی نہیں ہے. دل کے جتنی بیماریاں ہیں، روحانی اخلاقی بیماریاں، سماجی معاشی معاشرتی بیماریاں، ان سب کا علاج اللہ نے اپنے قرآن میں رکھا ہوا ہے. یہ تو ہماری سوچ چھوٹی ہوگی. ہم نے صرف پھوڑے پھنسی کے علاج میں، بخار سر درد کے علاج میں اس کو شفا سمجھا. یہ تو ہر چیز کے لیے شفا ہے. معاشرے کے لیے شفا ہے، افراد کے لیے شفا ہے، خاندانوں کے لیے شفا ہے، بگڑے ہوئے تعلقات کے لیے شفا ہے، زوال پذیر ممالک کے لیے شفا ہے. اگر واقعی اس کو شفا کے طور پہ استعمال کیا جائے، ڈاکٹر قیمتی ترین نسخہ لکھ کے دے اور یہ کہے
کہ میں ماہر ڈاکٹر ہوں، میرا 50 سال کا تجربہ ہے، جس نے بھی یہ نسخہ استعمال کیا اسے اللہ نے شفا دی ہے، تو اس مریض کو اگر ڈاکٹر کے اوپر یقین ہو تو وہ یہ نہیں کرتا کہ گھر جا کے کہے ڈاکٹر صاحب، پھر کہے دوائیوں کے نام لے دے، صبح شام 4 5 10 دفعہ پڑھ دے اور کہے مجھے شفا مل جائے گی۔ نہیں، اسے وہ دوائی لینی ہوگی، کھانی ہوگی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق۔ تو اس کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اور رمضان کا ایک مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کے حوالے سے یاد دہانی کروائی جائے کہ یہ تمہاری زندگیوں کا مرکز و محور ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن اتارتے ہیں، ایسا قرآن جس میں شفا ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ رمضان پہ رمضان گزرتے رہتے ہیں اور ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو روزے رکھتے ہوئے 20 سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ ایک دفعہ بھی پورا نہیں پڑھ کے دیکھا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا تعلق قرآن مجید سے بہت کمزور ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا ناظرہ، اس کا ترجمہ، اس کو پڑھنا، اس کی تفسیر کو سننا، دروس قرآن میں شرکت کرنا رمضان کا ایک مقصد ہے کہ اہل ایمان کا تعلق قرآن سے مضبوط کیا جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو ہے ہی وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آخری عشرے کی تاکرات کی فضیلت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں مل کے بندے کی سفارش کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے اللہ میں نے اس کے دن میری خاطر گزرے، بھوک میں اور پیاس میں، اور قرآن کہتا ہے اللہ اس کی راتیں میری خاطر گزریں اور یہ تجھے سنتا رہا اور پڑھتا رہا۔ اللہ دونوں ہی کی سفارش قبول فرما لیتا۔ تلاوت کا ہدف مقرر کیا جائے کہ میں کم از کم اس رمضان میں اتنی دفعہ قرآن مجید ناظرہ پڑھوں گا، کم از کم اتنی صورتیں میں ترجمے کے ساتھ پڑھ لوں گا، فلاں مقامات میں تفسیر کے ساتھ بھی سیکھ لوں گا۔ پڑھے لکھے طبقے کے لوگ اپنے ہدف میں یہ بھی رکھیں کہ میں فلاں تفسیر کا مطالعہ کر لوں گا۔ حضرت حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی تفسیر احسن البیان، کیا خوبصورت تفسیر ہے، کیسے قرآن مجید کے مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ ہر عام پڑھا لکھا بندہ اس کے ذہن نشیں ہو جاتا ہے۔ حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی تفسیر اس سے کچھ بڑی ہے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی تفسیر تیسیر القرآن، اس کا اپنا ایک حسن ہے۔ اور اب تو کوئی مشکل بھی نہیں، نوجوان طبقہ بالخصوص موبائل کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اردو بازار چکر نہیں لگتا، اتنی مہنگی تفسیر کہاں سے لیں۔
اپنے موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پلے سٹور پہ احسن البیان لکھیں، آگے PDF لکھ دیں، تفسیر آپ کے سامنے ہے، 1 منٹ میں 2 منٹ میں اس سے پڑھ لیں۔ بس شوق، جذبہ، نیت، ارادہ تو ہونا کہ میں نے قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اس امت کی اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ لوگوں نے اپنی اپنی تحریکوں، اپنی اپنی تنظیموں، اپنی اپنی جماعتوں کے نصابوں کے اوپر لوگوں کو لگا دیا، اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق لوگوں کا ویسا مضبوط نہ ہو سکا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ایسے لوگ بھی ہم جانتے ہیں جنہوں نے 40 سال بڑے خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں لگائے۔ حرم مکی میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ مجھے ملے اور مجھے خیر کی باتیں سمجھانے لگے، بڑا متاثر ہوا۔ نیک صالح بزرگ ہیں، 40-50 سال سے کہتے ہیں میں اللہ کی راہ میں ہوں۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی تو میں نے کہا انہوں نے مجھے تبلیغ کر لی ہے تو تھوڑی تبلیغ میں بھی کر دیتا ہوں۔ پوچھا بزرگوں 40-50 سال میں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ آخری پارہ پڑھا ہے، سیکھا ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتے نہیں۔ اب ان کا قصور نہیں ہے، اس جماعت کا قصور ہے، اس تنظیم کا قصور ہے، ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے ان کی تربیت نہیں کی کہ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے اس سے پیارا منہج اور طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے کلام کو سمجھیں کہ اللہ مجھ سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے سب سے خوبصورت باتیں اتاری ہیں، مرتب، لکھی ہوئی، جمع شدہ، لوح محفوظ سے اس زمین کے اوپر، اور ان کو دہرا دہرا کے بیان کیا ہے۔ اہل ایمان جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو تبھی کھڑے ہوتے ہیں جب انسان کچھ نہ کچھ مطلب سمجھ رہا ہو۔ سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن سمجھ کے پڑھنا، تدبر کر کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، اصل مقصد ہے، باعث خیر و برکت۔ تو رمضان المبارک کے اندر اس کی تیاری کے حوالے سے دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق پہلے سے بہتر کرنا ہے، پہلے سے مضبوط کرنا ہے۔ تیسری نیت، تیسرا کرنے کا کام رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے نماز کی پابندی، اس کا اہتمام۔ الحمدللہ اہل اسلام پہلے بھی کرتے ہیں، رمضان میں زیادہ اہتمام ہو جائے۔ اور اس حوالے سے ایک خوبصورت پیکج وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا کوئی بھائی، بزرگ، بیٹا، ماں، بہن اور بیٹی اس پیکج کو اللہ تعالیٰ سے لے لے اور ارادہ کر لے کہ اس رمضان میں نے یہ کام کر لینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا بھی کوئی مسئلہ ہو اہل ایمان کا کہ اللہ ان کو ضمانت دے دے کہ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا بھی کوئی پیکج ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہہ دے کہ میرے بندے میں تجھے سرٹیفکیٹ دیتا ہوں کہ تو سچا مومن ہے، تو منافق نہیں ہے۔ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں
ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسی، اللہ کے پیغمبر کے 30 صحابہ سے میں نے ملاقات کی۔ امام ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں 30 کے 30 ڈرتے رہتے تھے، اللہ مجھے منافقت سے بچا لینا۔ وہ پیکج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، 4 باتیں آپ نے فرمائیں۔ جو شخص بھی خالص نیت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لے، 40 دن پڑھے، تکبیر اولا میں شامل ہو۔ تکبیر اولا سے مراد وہ تکبیر ہوتی ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے، جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر اولا کو پالے اور جماعت کے ساتھ پڑھے، کتبت لہ براءتان، اللہ اس کو 2 سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ براءۃ من النار، اے میرے بندے میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ وبراءۃ من النفاق، اور اے میرے بندے میں نے تجھے منافقت سے بھی پاک کر دیا۔ تو 30 دن رمضان کے اور 10 دن آپ شوال کی اس میں شامل کر لیں۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ یہ عزم کر لے تو بہت برکت ہو جائے، بہت خیر ہو جائے، بہت ہی بھلائی ہو جائے۔ اور نماز میں خصوصاً رمضان المبارک کی خاص نماز جو عام دنوں میں تہجد کے وقت انفرادی پڑھی جاتی ہے، اور رمضان میں عشاء کے بعد اجتماعی طور پہ پڑھی جاتی ہے، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تراویح کا اہتمام ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی بہتر ہو۔ تو رمضان کی تیاری میں جو کام ہمیں کرنے ہیں، جن کی ہمیں نیت کرنی، سر فہرست پہلا کام تو رمضان کے روزے ہیں، دوسرا کام قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، تیسرا کام اپنی نمازوں میں بہتری لانی، پھر نماز کا ترجمہ، نماز کا معنی و مفہوم، اس کے لیے کچھ وقت نکالنا بہت عظیم کام ہوگا۔ چوتھا کام رمضان کی تیاری کے حوالے سے جس کی ہمیں نیت کرنی چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ سارے مہینے ہی انفاق کے ہیں، لیکن خصوصاً رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت کرتے تھے کالریح المرسلہ، جیسا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ایسی ہوا چلی ہو جو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ایسے آپ سخاوت کرتے۔ اس سخاوت میں ہم نے کچھ طریقے ایسے بنائے ہوئے ہیں جن کا شاید مجھے لگتا ہے ثواب کم ہوتا ہوگا اور گناہ زیادہ ہوتا ہوگا۔ سخاوت کے بھی آداب ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، اپنی زکوٰۃ سال کی اکٹھی کرتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ میں سے اپنے ڈیرے پہ، اپنی کوٹھی میں، اپنے گھر کے سامنے غریبوں کو افطاری کرواتے ہیں۔ افطاری کروانا اچھی بات ہے، لیکن برائے مہربانی وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں ہوتی۔ آپ کون ہوتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں کا فیصلہ کرنے والے کہ اس سے یہ غریب کھانا ہی کھائے گا؟ زکوٰۃ تو ہوتی ہی وہ ہے جس پیسے کو آپ اپنا نہیں سمجھتے، وہ آپ غریب کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو مالک بنا دیتے ہیں۔ اس کی مرضی ہے وہ کھانا کھائے، اس کی مرضی ہے وہ گھر کی چیز لے،
اس کی مرضی ہے وہ کپڑے لے، اس کی مرضی ہے جہاں چاہے استعمال کرے۔ یہ لوگوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے راشن تقسیم کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاریاں کروا رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، آپ تو خود خرچ کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ہوتی ہی وہ ہے جو آپ کی ملکیت سے نکل جائے، آپ تو اس کے مالک ہیں ہی نہیں کہ آپ فیصلہ کریں اور غریب سے کہیں کہ آپ نے لازماً آٹا ہی میں آپ کو دوں گا، لازماً میں آپ کو دالیں خرید کے دوں گا، لازماً میں آپ کو فلاں چیز لے کے دوں گا۔ آپ یہ شوق پورا کریں، اچھی بات ہے، لیکن نفلی صدقے سے کریں۔ وہ اپنی مرضی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے پیسوں کی زکوٰۃ بنتی ہے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک وہ غریب ہے جس کو آپ زکوٰۃ دیں گے، اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے استعمال کرے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ اس غریب کا حق ہے، اس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں، فیس کے لیے پیسے نہیں، اسکول کے لیے کتاب نہیں، لکھنے کے لیے قلم نہیں، اور آپ جبر کر کے لازماً اس کو آٹا ہی ٹھونسنا چاہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیچے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا اور سستا بیچے گا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو زکوٰۃ، اور یہ میں اکیلا بات نہیں عرض کر رہا، علماء کی باقاعدہ میٹنگز کے بعد جو علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح اور دو ٹوک بتایا ہے، اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے شارح حضرت شیخ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ، ہمارے بڑے بڑے مشائخ، سب نے متفقہ طور پہ بتایا اور سمجھایا کہ زکوٰۃ تو تب لگتی ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے دے دی ہے جب آپ غریب کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، پھر آپ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے اس کا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ وہ رقم تو آپ کی ہے ہی نہیں، اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے استعمال کرے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ یہ غلط استعمال کرے گا تو آپ اس غریب کو دیں جس کو آپ اچھا بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر آپ اگر خود ہی کوئی شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو ڈونیشن دیں، نفلی صدقہ دیں، زکوٰۃ کے علاوہ اس کو دیں۔ اس لیے یہ انداز اور یہ طریقہ کار ہمارے دین میں نہیں ہے، جو لوگوں نے بنا رکھا ہے اور دیکھا دیکھی بنا رکھا ہے، اور جس سے زکوٰۃ کا اصل مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں واہ واہ ہو رہی ہے، فلاں بندہ اتنی افطاریاں کرواتا ہے، فلاں نے اتنا راشن تقسیم کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، خلاصے کے طور پہ زکوٰۃ غریب کا حق ہے، آپ اس کو دیں، اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو ڈکٹیٹ کریں، وہ اپنی ضرورت بہتر سمجھتا ہے، جہاں چاہے جائز کاموں میں وہ خرچ کرے۔ اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ میں کھانا کھلاؤں، بہت اچھا شوق ہے، لیکن نفلی پیسوں سے، نفلی صدقے سے، زکوٰۃ کے علاوہ رقم سے غرباء، فقراء، مساکین کی آپ افطاریاں کروائیں، خیر کا کام ہے، برکت کا کام ہے، عظیم کام ہے۔ پانی پلانا، افطاری کروانا نفلی صدقات سے ہونا چاہیے۔ تو ایک کرنے کا کام رمضان المبارک میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو فرض ہے زکوٰۃ، وہ مستحقین کو دے دی جائے، جتنی رقم ہے جو جس کو آپ مستحق سمجھتے ہیں
وہ ادارہ ہے، وہ کوئی شخص ہے، وہ کوئی یتیم ہے، وہ کوئی بیوہ ہے، بس ان کے حوالے کی جائے، اور وہ اپنی ضروریات کو بہتر سمجھتے ہیں، جہاں ان کو زیادہ ضرورت ہوگی وہ لگا لیں گے۔ نفلی صدقہ، اس سے آپ اپنے شوق کی نیکیاں کریں۔ کسی کو شوق ہے میں کھانا کھلاؤں تو کھانا کھلائے، کسی کو شوق ہے میں پانی پلاؤں تو پانی پلائے، کسی کو شوق ہے میں کپڑے لے کے دوں کپڑے لے کے دے، کسی کو شوق ہے میں فلاں ضرورت پورا کروں تو وہ ضرورت پوری کر دے، لیکن یہ نفلی صدقے سے ہے۔ اس حوالے سے رمضان کی جو تیاری ہونی چاہیے، رمضان المبارک کا جو اہتمام ہونا چاہیے، اس میں ایک اور کرنے کا اہم ترین کام توبہ، استغفار اور اللہ سے معافیاں مانگنا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور وعدے کر لو آئندہ اس کے مان کی زندگی بسر کریں گے، اور اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر کوئی پکڑ آ جائے، پھر کہیں سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ان تقول نفس یا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ دیکھنا اگر تم لیٹ ہو گئے تو تمہیں پچھتا کے یہ نہ کہنا پڑے ہائے افسوس، میں اللہ کی جناب میں کیسی کیسی کوتاہیاں کرتا رہا، یقیناً میں تو مذاق میں ہی زندگی گزارتا رہا۔ تو رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، معافیاں مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا، رمضان کا خلاصہ آخری عشرہ ہے نا، آخری عشرے کا خلاصہ تاک رات ہے، تو ماجی نے پوچھا مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اس میں کیا کہوں؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ تو رمضان میں انسان سارے گناہوں کو چھوڑے تو یہ تو توبۃ نصوحہ ہے، خالص توبہ، کہ اس نے کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیا، سارے چھوڑ دیے۔ یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اگر انسان ایسے نہ کر سکے تو کچھ گناہ تو چھوڑ دے، کچھ اپنا بوجھ ہلکا کر لے، باقی کے لیے توفیق اور کوشش کرتا رہے کہ یا اللہ فلاں فلاں گناہ سارے چھوڑے۔ تو یہ اصل مطلوب ہے کہ زندگی کا پتہ نہیں کب تک وفا کرے، لیکن اگر ایسے نہیں بھی کرتا، ہر رمضان کے اندر اگر ہم 2-4 گناہ بھی چھوڑتے رہتے تو آج 20 سال کے بعد ہم کتنے نیک ہو چکے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جبریل امین نے بد دعا دی اور آپ نے آمین کہی تو اس میں ایک بد دعا یہ بھی تھی، ادرک رمضان ثم مر ولم یغفر لہ، ذلیل ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، رمضان گزر بھی گیا اور وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے معافی نہ کروا سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رمضان بھی انسان کو صحیح نصیب ہو جائے تو زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں ہر سال کتنے ہی رمضان دے دیتا ہے۔ تو رمضان میں یہ بھی کرنے کا بہت بڑا کام ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان نیتوں کے ساتھ، ان ارادوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں یہ رمضان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔